الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمائی اور ان مخلوقات میں دو مخلوق کو زیادہ صلاحیتیں دی، جسے حضرت انسان اور جنات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دو مخلوق اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکلف بھی ہیں۔ پھر ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کو چلانے والے بھی اللہ ہے، قائم کرنے والے بھی اللہ ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے۔ اگر میرا آپ کا استحضار اور یقین قوی ہو جائے کہ ایک دنیا اور آنے والی ہے، تو اس دنیا میں ہم اور آپ قدم بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغیچہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی ملے۔ حضرت حسن گھوڑے پر تھے، وہ چلتے تھے، انہوں نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ کے نانا جان نے تو فرمایا تھا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور آپ گھوڑے پر سوار ہے، میں چلتا ہوں۔ ارشاد کا حاصل تو یہ تھا کہ ہمیں یہاں سب کچھ ملتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دنیا سجن المؤمن کا معنی یہ ہے کہ مومن جو قدم بھی اٹھاتا ہے وہ سوچ کر اٹھاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ آیا اس قدم سے اللہ کے یہاں اجر ملے گا، اللہ ناراض ہوں گے، اللہ کے یہاں کیا اس کا صلہ ہوگا۔ اور کافر جو ہے وہ شتور بے مہار ہے، اللہ کے احکام کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ سوچتا نہیں ہے کہ اس قدم کے نتیجے میں اس کو کیا ملتا ہے۔ اگر یہی بات ہمارے آپ سب کے ذہن میں رہے کہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بھائی قید خانے میں دل کس کا لگتا ہے؟ بڑا سا بڑا قید خانے میں آرام مل جائے، سب سہولتیں ہو، لیکن پھر بھی ارادہ ہوتا ہے کہ اس قید خانے سے رہائی ہو، چھٹی ہو۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں مومن جی نہیں لگاتا، اس کا جی تو آخرت کے لیے لگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائیو، ہم سب کا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے، اس کا دھیان آ جائے کہ اللہ کے یہاں ایک دن ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، سب کچھ ہے تو سب کچھ آسان ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر معلوم نہیں انسان کہاں سے کہاں قدم رکھتا ہے۔ ایک اللہ والے ہیں حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد ان کو عصر میں ملنے آ گئے اور وقت نہیں لیا تھا، تو بہت نالا ہوئے اور ان کو غصے ہوئے، کیوں آ گئے، تم کو نہیں خبر؟ پھر وہ چلے گئے۔ نماز کے بعد حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میں نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں کیا حساب دیں گے۔ عصر کے بعد وہ اپنے مرید کے گھر گئے، دوسرے گاؤں میں رہتے تھے،
وہاں گئے اور وہاں جا کر معافی مانگی۔ یہ کیوں بھائی معافی مانگی؟ یہ اس لیے معافی مانگی کہ ان کو خبر ہے کہ میرے اس عمل کا مجھے جواب دینا ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے لکھا ہے، دو چیزوں کا استحضار جس کے دل و دماغ میں ہو جائے، نیکیاں کرنا آسان، بدیوں سے بچنا آسان، اور وہ ہیں قیامت کا دھیان اور اس کا دھیان کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہمارے ہر حرکت کو وہ جان رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی نے ایک کلپ بھیجی تھی، میں موجودہ دور کے کچھ ولیوں کی باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو صحابہ تھے، اب تو بدل گئے۔ اب بھی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بہت سارے ہیں۔ پڑوسی ملک میں ایک بزرگ ہیں، ہمارے ایشیا کے بہت بڑے عالم ہیں، اس کے علم اور تقوی کا کیا کہنا بھائیو۔ یہ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے مفتی، قاضی، انہوں نے ان بزرگ سے کتابیں پڑھی، سندیں لی۔ ان کا نام ہے علامہ تقی عثمانی، کے بارے میں آیا تھا کہ رجسٹر میں حاضری ہوتی ہے، مدرسے مولوی لوگ ہیں رجسٹر میں۔ ایک طالب علم غائب تھا، ایک طالب علم غائب تھا، تو غائب تھا، اس کا نام لیا، کہا نہیں ہے۔ حضرت نے ایک جملہ بول دیا جس کی وجہ سے سب ہنس پڑے، سب طالب علم ہنس پڑے۔ دوسرے دن وہ طالب علم آیا اور حضرت نے جب حاضری لی تو اس کا جب نام لیا تو کہا ہاں حاضر ہوں۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ بھائی معاف کرنا، کل میں نے یہ جملہ بولا تھا اور اس کی وجہ سے سب ہنس پڑے تھے، آپ تھے نہیں، شاید یہ آپ کی غیبت ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ اتنا بڑا عالم وہ معافی مانگتا ہے۔ کیوں معافی مانگتا ہے؟ اس کا دھیان ہے، ان کا دھیان ہے، ان کا یقین ہے اور صحیح یقین ہے کہ مجھے اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہاں مدرسے میں سبھی کچھ آپ ہی آپ ہے، لیکن معافی مانگ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج گئے گزرے دور میں یہ دھیان ڈھونڈلا سا ہو گیا۔ ہم اپنی مجلسوں میں جو چاہے بول دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ سے کیا ڈرنا ہے؟ اللہ سے یہ ڈرنا ہے کہ اللہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، بہت بڑا انعام کرنے والا ہے، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہمیں آپ کو ملی ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر ایک بزرگ نے لکھا، یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت آ ہی جاتی ہے، اس کی محبت آ ہی جاتی ہے۔ ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دھیان رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم تو کسی چیز کے مستحق نہ تھے۔ مالک کائنات نے ساری نعمتیں دی، ہم نے غلطیاں بھی کی لیکن مالک نے چھپا دیا، ہماری غلطیوں کو پر پردہ ڈال دیا، عزت کی شکلیں عطا فرمائی۔ کیا اس رب کی نافرمانی کی جائے؟ تو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک ڈرنا تو یہ ہے جیسے سانپ سپولیے سے ڈرے، اور ایک ڈرنا یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنا یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکام کو ادا کرے، اور آدمی محسوس رکھیں، دل و دماغ میں رکھیں رب کائنات کے بے شمار نعمتیں ہیں، میں اس کی کیسے نافرمانی کروں۔ پھر اللہ نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، دھیان میں رکھے۔ قیامت کو کل کہا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جیسے کل کا آنا یقینی ہے، قیامت کا آنا بھی یقینی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو عقائد ہیں، اور یہ بھی دھیان میں رکھے کہ بہت قریب ہے۔ ساری دنیا کا دن ایک دن اور قیامت کا دن دوسرا دن، بہت قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت بالکل قریب آ گئی۔ بھائیو، اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں سے بہت دور ہو گیا۔ عقائد کی بات کریں، برا نہ لگائے، اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی اصلاح فرمائے۔ بہت سارے لوگ جماعت میں بھی جاتے ہیں، مدرسے میں بھی آتے ہیں، لیکن بدعتی ماحول میں بھی جاتے ہیں۔ کچھ دن ہوئے مجھے ایک شخص نے کہا جماعت میں جاتا ہے ماشاءاللہ، لیکن نے کہا کیا مولانا میں اجمیر بھی چلا جاتا ہوں۔ آپ وہاں کائے کو جاتے ہو بھائیو؟ آپ کو اگر ان کو ایصال ثواب کرنا ہے تو اپنی جگہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دھیان ہی نہیں رہا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کل کے کیا تیاری کی ہے۔ اس میں دو تیاری کرنی ہے بھائیوں۔ ایک تیاری تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، معاملات کرنا، گھریلو زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرنا، معاشرہ جس کو کہتے ہیں، اخلاق سے رہنا۔ دوسری ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں، یہ اعمال ہمارے برباد نہ ہو جائیں۔ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ نیکیاں کریں، اور شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اعمال کی حفاظت بھی کریں۔ اعمال کی حفاظت کیا ہے بھائیو؟ نیکیاں کرنے کے بعد گناہ نہ کرو، نیکیاں کرنے کے بعد گناہ نہ کرو۔ یہ گناہ قیامت کے دن جلدی جنت میں جانے سے ہمیں روک دے گا۔ ہم نے تو اس کا احساس نہیں کیا کہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ نے ہمیں، آپ کو سب کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی غریب کون؟ حدیث میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں تعلیم میں۔ آپ نے فرمایا غریب کون؟ صحابہ نے عرض کیا کہ غریب وہ ہے جس کے جیب میں پیسے نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، غریب تو وہ ہیں کہ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے، ساتھ میں دوسروں کی برائیاں لے کر آئے۔ کسی کا مال کھا گیا ہے، کسی کی ہتک کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اور قیامت کے دن جب تک اس کا حساب نہیں لیا جائے گا تب تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ برائیاں ایسی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولانا تقوی اختیار کرنا تو بڑوں کا کام ہے۔ تقوی کا ادنا درجہ ہے کلمہ پڑھ لینا، اس سے اعلیٰ درجہ ہے واجبات فرائض کو ادا کر لینا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی کو سنا کر بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ، شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، بزرگ بننا، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہمارا کام تھوڑا ہے، ہمارا کام تو دنیا کمانا ہے۔ نہیں، ہمارا ہی کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو نہیں کہا کہ یا ایھا الذین کفروا اتقوا اللہ، ایسا نہیں کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ہاں، اس میں قدم تو رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا شروع تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا ڈر آ جائے گا، اللہ کی عظمت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ بس میں نے کہا نا، ایسا سوچا کرو۔ بھائی ہم تو گھر کے لائق نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بہترین گھر دیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے بہترین کھانا دیا ہے۔ نبی کی زندگی کو دیکھیں، کھانا نہیں ملتا تھا، اور بہت دور نہ جائے، اپنے دادا کی زندگی کو، ہم میں جتنے بڑے ہیں وہ سب اپنے ماں باپ کی زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، بیچاروں کے یہاں چٹنی روٹلے تھے، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسا ہوں گے، کچھ کھانا نہیں تھا۔ آج الحمدللہ
آرام سے آرام، سال میں جب چاہے تب سموسے کھا سکتے ہیں، جب چاہے بریانی کھا سکتے ہیں، روزانہ گوشت 4 مرتبہ ہم کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ آدمی محسوس کرے، پھر ان لوگوں کا خیال کرے، کتنے لوگ ہیں جن کو روٹیاں تک نہیں ملتی، اس دور میں بھی ایسے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا تقوی آ جائے، ڈر آ جائے، اللہ کی عظمت آ جائے۔ کیسے آئے گا؟ قدم بڑھاؤ، آدمی کوشش کرے، ارادے کر لے کہ انشاءاللہ میری نماز نہیں جائے گی، اور شروع کر دے، پھر دھیرے دھیرے سب ہو جائے گا۔ علامہ تقی کی میں نے بات کی، انہوں نے ہی لکھا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش تو کرے، اللہ اپنے قریب کر دے گا۔ شیطان ہمیں بچاتا ہے کہ ہمارا کام نہیں، ہم کیا کریں گے؟ کوشش کرے۔ کیا کوشش؟ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بہن تھی، عقل ان کی تھوڑی کم تھی، اس لیے شادی نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی ماشاءاللہ مولانا موسیٰ صاحب کے صاحبزادی کا نکاح ہی ہے، اور نکاح کے میں بھی تقوی کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، یہ اسی لیے کہ معاشرتی زندگی کو درست کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال بہت اثر کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ابو حج کو جانا ہے، دعا فرمائیے۔ یعنی مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ سے ان کی بیٹی نے کہا ابا حج کو جانا ہے، دعا فرمائے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بمبئی میں مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے، حج کو جانا ہے۔ فرمایا پیسے لا، خالی خالی تمنا ہے کہیں کو، پیسے تو لا۔ تو ایسے ہی مفتی شفیع صاحب نے ان سے فرمایا کچھ جمع بھی کیا ہے؟ کہا ابا جمع تو نہیں ہے۔ کہا جمع کر، دعا بھی کروں گا، جمع تو کر، قدم تو بڑھا۔ اس کو کوئی ہدیہ دے جاتا، ابا دے دیتے، تو انہوں نے ایک پوٹلی بنائی، اس میں وہ پیسہ رکھا کرتی تھی۔ پیسے تھوڑے جمع ہوئے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، یعنی موت آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ شادی کی نہیں ہے، تو ان کے مال کے مستحق تو ان کے ماں باپ ہی ہیں، اور کوئی ہے نہیں۔ دیکھا پوٹلی میں پیسے تھے، لیکن پیسہ گنا تو اتنا نہیں تھا کہ پاکستان سے ان کو حج کے لیے بھیجا جائے، کسی کو حج بدل میں، اتنا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہ مکہ ہی میں ایک آدمی کو تیار کیا کہ مکہ ہی سے ان کی طرف سے حج بدل کر لیں، ان کو پیسے دے دیے۔ پھر حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ بھی حج کو چلے گئے۔ عرفات کا دن ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے، آپ سب جانتے ہیں جو گئے ہیں، عرفات کے دن جلدی مینا سے عرفات پہنچ جائے تو لوگ ظہر سے پہلے پیشاب پانی کر کے آرام کرتے ہیں، تاکہ زوال کے بعد جلدی سے جلدی مقام عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگ سکے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی بھی اس میدان میں ہے، اس میدان میں ہے۔ خواب ہی میں پوچھا بیٹا تیرا تو انتقال ہو گیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا ابا آپ نے جو حج بدل کے لیے بھیجا ہے اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرت علامہ تقی اس کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ بھائی آدمی اللہ کی طرف جانے کا قدم تو بڑھا دے، اللہ اپنے قریب کر دے گا۔ یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے، انسان چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے، انسان ایک وینٹ بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت آسان ہے۔ وہ بزرگان دین مثال دیتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کو چلنا ابھی نہیں آتا تو ماں باپ چلانے کے لیے دور کھڑا رکھتے اور پھر یوں کرتے ہیں، اور پھر تھوڑا گر جانے کی قریب ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی انگلی پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف جانے کے لیے قدم تو بڑھا دو، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو اپنے قریب کر دے گا۔
تو ارادے کرو انشاءاللہ ہماری نمازیں نہیں جائے گی، ارادے کرو جہاں تک ہو سکے گا نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اپنے بدن کو بڑے تھکاتے ہیں، لیکن کچھ اللہ کے لیے بھی اپنے بدن کو تھکانے کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سننا بولنا قبول فرمائے۔ حضرت مولانا کے صاحبزادے کا نکاح ہے، اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے، حقیقی برکتیں مسرتیں عطا فرمائے، دونوں کو ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب